ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. کے اندر یہ کتنا بڑا منصب ہے، کتنی بڑی ذمہ داری ہے، اس کا اندازہ آپ خلیفہ راشد حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ان الفاظ سے کر سکتے ہیں کہ ایو سماء تذلنی و ایو ارض تقلنی اذا قلت فی قرآن برائی، کہ کون سا آسمان ہمیں سایہ فراہم کرے گا اور کون سی زمین ہمارا بوجھ اٹھائے گی اگر میں اپنی ذاتی رائے سے قرآن کے اندر کوئی بات کروں۔ یہ وہ شخصیت ہے جو کہ جن کا سفر، حضر اور زندگی کا بڑا حصہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے اندر گزرا، قرآن کے اولین مخاطب ہیں، اور اس لحاظ سے قرآن کا سب سے زیادہ فہم حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو ہے، کیونکہ کب کس موقع پر قرآن کا کون سا حصہ نازل ہوا، جو لوگ اس کے اولین شاہد تھے ان میں ظاہر ہے سب سے زیادہ حصہ جو ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا ہے۔ اس لیے جہاں تک اس کی مسئولیت اور ذمہ داری کا معاملہ ہے، یہ بھی ایک بھاری ذمہ داری ہے جو قرآن مجید کا درس دینے والے حضرات کے کندھوں پر عائد ہوتی ہے، اور مقام بھی بہت بلند ہے، اس کی بڑی عظمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیغام کے لیے جن لوگوں کا انتخاب کیا ہے کہ وہ اپنا پیغام ان کے ذریعے دوسروں تک پہنچا رہا ہے۔ تو قرآن مقدس کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس کے اندر یہی بات ذکر کی گئی ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ تو یہ کتاب ہدایت بھی ہے، نسخہ شفا بھی ہے، اور اہل ایمان کے لیے پیغام رحمت بھی ہے۔ تو قرآن مجید کے پیغام کو اس کے ساتھ جو نظام وابستہ ہے وہ نظام بھی نظام رحمت ہے، جو نظام قرآن پیش کرتا ہے اس کے اندر رحمت ہی رحمت ہے۔ اس کے کسی ایک حصے پر کوئی عمل کرتا ہے تو اس کی رحمتوں کا نزول ہم دیکھتے ہیں۔ نوح علیہ الصلاۃ والسلام اپنی قوم کو کہتے ہیں، یا قوم استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا ما لکم لا ترجون للہ وقارا، کہ اللہ کی طرف رجوع کرو گے، اس سے استغفار کرو گے تو سب سے پہلے تو اپنے خالق کو اس کی جو نظر رحمت ہے اور اس کے دامن رحمت کے اندر آپ اپنی بخشش کا مشاہدہ کریں گے، انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تبارک و تعالی آسمان سے بھی رحمت کی بارشیں کرے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور وہ تمہیں اپنے مال سے، تمہارے مال اور اولاد کے اندر برکت عطا فرمائے گا۔ تو یہ ساری برکات
رحمتیں اللہ تبارک و تعالی ذکر کر رہے ہیں کہ اس پیغام پر عمل کرنے کے نتیجے کے اندر اللہ تعالیٰ کی کس طرح کی رحمتوں کے آپ مستحق ہوں گے۔ تو قرآن مقدس اس لحاظ سے ہمارے لیے جو ہدایت کی کتاب ہے، اس کو سمجھانا، بیان کرنا اور بالخصوص نصیحت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت آسان بنایا ہے اس کو۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو آسان بنا کر اس دنیا کے اندر اس کے پیغام کو آسان بنایا ہے، کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ آپ دیکھیں جو اولین مخاطب تھے کوئی پی ایچ ڈی ہولڈر نہیں تھے، کوئی بڑے تعلیم یافتہ لوگ نہیں تھے۔ یہ درست ہے کہ وہ اہل زبان تھے، لیکن قرآن مجید کا جو اسلوب ہے بڑا عام فہم، سادہ، دلوں کے اندر اتر جانے والا جو پیغام ہے۔ کسی نے ایک آیت سنی، اس کے دل کی دنیا بدل گئی، زندگی بدل گئی اس کی۔ کسی نے 2-3 آیتیں سنی، اس کی زندگی کی کایا پلٹ گئی۔ تو قرآن مجید تو ایسی کتاب ہے، لوگوں کی زندگیوں کو تبدیل کرنے والی کتاب، اور یہ ان لوگوں کے اندر بھی جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتداً مخالفت کی، لیکن ان کے کانوں کے اندر جب بھی اس کتاب کی کوئی ایک آیت 2 آیتیں پڑھی ہیں تو اس وقت بھی یہ قوت تاثیر تھی۔ آج بھی آپ دیکھتے ہیں غیر مسلموں کے اندر مسلمان ہونے کی جو شرح ہے، وہ مسلمانوں کے کردار یا عمل کو دیکھ کر مسلمان نہیں ہوتے۔ مسلمان آج اس سطح پر یا اس لیول پہ نہیں ہے کہ کوئی ان کے کردار کو دیکھ کر یا ان کے عمل کو دیکھ کر مسلمان ہو جائے۔ آج اسلام کی طرف رجوع کرنے والوں کی بڑی تعداد وہ ہے جو کسی وجہ سے بھی اپنے سابقہ مذہب سے یا جو اپنے افکار اور نظریات ہیں ان سے غیر مطمئن ہو کر اسلام کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ اچھا یہاں شاید کوئی اطمینان کی بات مل جائے۔ تو آپ جتنے غیر مسلم ہیں ان کے حالات پڑھیں، آپ کو 100 میں سے 95-96% وہ لوگ نظر آئیں گے جن کو قرآن نے آج بھی اسلام کی آغوش کے اندر پناہ دی ہے۔ تو اس لحاظ سے قرآن کی قوت تاثیر جو 1400 سال پہلے تھی وہ آج بھی ہے، اور اتنی بے پناہ قوت یہ رکھتی ہے جتنا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر تھی۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، کہ اس کے اندر تو اتنی قوت ہے، اتنی طاقت ہے، اتنی قوت تاثیر ہے کہ اگر ہم اس کو پہاڑ پہ نازل کرتے تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اب ہمارا آج کا جو موضوع ہے کہ قرآن مجید کو ہم عصر حاضر کے ساتھ کیسے جوڑیں، اس گفتگو کے 2 حصے ہیں۔ ایک حصہ خود فہم قرآن کے ساتھ ہے، تدبر قرآن کے ساتھ ہے، اور دوسرا حصہ قرآن مجید کو اپنے حالات پر منطبق کرنے کے ساتھ ہے، اپلیکیشن اور انطباق اس کا، کہ ہم قرآن مجید کو اپنے حالات پہ کیسے منطبق کریں۔ دوسرے حصے کا بڑا گہرا تعلق پہلے حصے کے ساتھ ہے کہ قرآن کا صحیح فہم، کہ جو آیات ہم منتخب کرتے ہیں ان آیات کا انتخاب کرنے کے بعد پہلے تو اس کے فہم کے لیے جو مسلمہ اصول ہیں ان کو مد نظر رکھنا اور ان کا لحاظ کرنا بہت ضروری ہے۔ قرآن مجید میں ایک چیز ایک جگہ
مجمل انداز کے اندر ذکر کی گئی ہے، دوسری جگہ اس کی تفسیر بیان کی گئی ہے۔ تو اس کے لیے پہلا اصول یہ ذکر کیا گیا ہے کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تفسیر بیان کرتا ہے۔ آپ واقعات کو دیکھ لیں کہ ایک واقعہ مختصر انداز کے اندر ایک جگہ ذکر کیا ہوگا، آپ سب مدرسین ہیں، اگر آپ جب درس دیتے ہیں تو آپ کے سامنے ایک واقعہ بڑا مختصر ایک جگہ آتا ہے، دوسری جگہ میں کچھ اور وضاحت ہو جاتی ہے، تیسری جگہ میں اس کی کوئی اور وضاحت ہو جاتی ہے۔ آپ مختلف مقامات کو جب آپس میں ملا کر پڑھتے ہیں تو پوری پکچر آپ کے سامنے آ جاتی ہے، اس واقعے کی پوری تفصیل آپ کے سامنے آ جاتی ہے۔ مثلا آپ ان دو آیات کو ہی دیکھ لیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے۔ اب یہاں پر ڈرنے کا حق، یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ صحابہ اکرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، یہ کیسے ممکن ہے کہ ہمارے اندر اتنا تقوی، اتنا خوف خدا پیدا ہو جائے جتنا کہ اس کا حق ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اس کے بعد دوسری آیت نازل ہوئی، فاتقوا اللہ ما استطعتم، کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو جتنا تمہاری استطاعت کے اندر ہے، جتنا تمہاری استطاعت میں ہے اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایک اصول، اس کے ساتھ آپ اس اصول کو ذکر کریں کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، ایک ضابطہ دے دیا، ایک اصول دے دیا۔ اب آپ تینوں آیات کو ملا کر جس وقت اس آیت کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آپ زیادہ بہتر انداز کے اندر جو ہے اس کا مفہوم سمجھ سکتے ہیں اور سمجھا بھی سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ، جتنا اللہ تعالیٰ نے اس کو طاقت دی ہے، صلاحیت دی ہے، اس سے زیادہ مکلف نہیں بنایا ہے۔ اور اس آیت کا بھی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا ایک دوسری آیت کے ساتھ تعلق ہے، ان تخفوا ما فی صدورکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ، کہ اگر تم اپنے سینوں کے اندر جو بات چھپاتے ہو اور جو ظاہر کرتے ہو، اللہ تعالیٰ دونوں پہ تمہاری پکڑ کرے گا، گرفت ہوگی، یحاسبکم بہ اللہ، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہاری پکڑ ہوگی، گرفت ہوگی۔ تو صحابہ اکرام نے یہاں پر بھی عرض کیا اللہ کے رسول، کچھ باتیں تو ہمارے اختیار میں ہیں اور کچھ باتیں ہمارے اختیار میں نہیں ہیں۔ تو دل کے اندر تو بہت سے خیالات بھی آتے ہیں، وسوسے بھی آتے ہیں، ان پر اگر پکڑ ہوگی تو پھر تو بڑا مشکل ہے، یہ محاسبہ تو بڑا سخت ہے۔ تو اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ اب آپ قرآن مجید کی اس طرح کے بہت سے مقامات ہیں جہاں پر قرآن مجید کے درست فہم کے لیے اور اس کی صحیح تفسیر کے لیے قرآن مجید کے ایک حصے کو دوسرے حصے کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں۔ دنیا کے اندر بھی جو قوانین ہیں، آپ دیکھیں، اگر ہمارے ملک کا آئین ہے، کانسٹیٹیوشن ہے، کہتے ہیں فلاں آرٹیکل کو فلاں آرٹیکل کے ساتھ ملا کر پڑھیں، فلاں سیکشن کو فلاں سیکشن کے ساتھ ملا کر پڑھیں، پورا قانون آپ کے سامنے آ جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے قرآن مجید کے حوالے سے جو لوگ کسی ایک حصے کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں اور اس سے اپنے مطلب کی بات اخذ کرتے ہیں اور قرآن مجید کے دوسرے حصے کے اندر جو کچھ اس کے بارے میں تفصیلات ہیں ان کو نہیں پڑھتے، وہ کبھی بھی قرآن مجید کا درست مفہوم تک نہیں پہنچ سکتے۔ حالات حاضرہ پر منطبق کرنا تو بہت بات کی بات ہے، لیکن پہلے اس بات کو سمجھنا کہ قرآن مجید کا یہ جو اس کے اندر
فہم ہے درست ہے اللہ تعالیٰ کی مراد کیا ہے اس سے، اللہ تعالیٰ کی منشا اور مراد۔ تفسیر کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ کی منشا اور مراد معلوم کرنے کا نام تفسیر ہے، کہ خالق کائنات ہم سے یہاں پر کیا کہنا چاہتے ہیں، اس کی منشا کیا ہے، اس کی مراد کیا ہے، کہنا کیا چاہتے ہیں، اسی کا نام تفسیر ہے۔ ہر مفسر کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی منشا کا تعین کر سکے اپنے فہم کے مطابق، جو اس کے سامنے اصول ہیں، ضوابط ہیں، قواعد ہیں، ان کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا اور مراد کا تعین کرنا، اس کا نام تفسیر ہے۔ اور درس قرآن بھی تفسیر ہی کی ایک شکل ہے۔ آپ جب ان منتخب آیات کا تعین کرتے ہیں تو اس کے اندر جو مفہوم بیان کیا گیا ہے، اس مفہوم کے لیے آپ قرآن مجید کے مختلف دوسرے جو حصے ہیں ان کو پڑھتے ہیں، تو اس حصے کی تو آپ کے سامنے وضاحت ہوگی۔ دوسرا اصول اس کے بارے میں یہ ہے صحیح فہم کے لیے کہ قرآن مجید کو سنت رسول سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ سنت رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی چلتی پھرتی تصویر ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کان خلقہ القرآن، تو خلق کا لفظ استعمال کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک چلتے پھرتے قرآن تھے۔ آپ اگر دیکھنا چاہتے ہیں کہ قرآن کے اندر کون سے اخلاق کا بیان کیا گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ایک مجسم نمونہ تھے۔ اب یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن نے جو قرآن کے حوالے سے جو ذمہ داری لگائی ہے وہ بھی قرآن مجید کے اندر ذکر کی گئی ہے۔ انا انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم، انا انزلنا الیک الذکر، ہم نے یہ قرآن آپ پر نازل کیا لتبین للناس، تاکہ آپ لوگوں کے سامنے کھول کھول کر بیان کریں۔ تبیین یہ تلاوت سے الگ کام ہے۔ ایک تو تلاوت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوتی تھی وہ وحی آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تلاوت کرتے تھے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، تو اس میں سب سے پہلی ذمہ داری یتلو علیہم آیات، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، ویعلمہم الکتاب، دوسری کتاب اللہ کی تعلیم دینا، کتاب اللہ اور حکمت کی، اور حکمت سے مراد امام شافعی اور بعض دوسرے حضرات جو ہیں سنت رسول مراد لیتے ہیں کہ حکمت سے مراد سنت رسول ہے۔ تو دوسری چیز سنت رسول ہے، اس کے ذریعے قرآن مجید کے مفہوم کا تعین۔ اس کے لیے ایک سادہ سی مثال، آپ صرف نماز ہی کو دیکھ لیں۔ نماز کے بارے میں قرآن مجید کے اندر اوقات کے بارے میں صرف اشارات دیے گئے ہیں، لیکن کوئی تفصیل موجود نہیں ہے۔ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، فجر کی طرف اشارہ کر دیا گیا اور سورج ڈلنے کے وقت کی طرف اشارہ کر دیا گیا۔ تو اشارات ہیں کہ کون سا وقت کب شروع ہوتا ہے، کب ختم ہوتا ہے۔ جبریل امین آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ پہلے دن امامت کی، اور پہلے دن اول وقت میں امامت کی، دوسرے دن جو ہے وہ آخری وقت کے اندر امامت کر کے بتایا کہ آپ کی امت کے لیے ان دونوں کے درمیان جو وقت ہے یہ نماز کا وقت ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً یہ جو نماز پڑھائی ہے بعض اوقات کے بارے میں کہ ان میں اول وقت میں، بعض اوقات ایسے ہیں ان میں آخری وقت کے اندر یا تاخیر سے فضیلت بیان کر دی گئی۔ تو اب صرف نماز ہی کو سمجھنے کے لیے ہمیں حدیث کے بغیر نماز کے 5 اوقات، اس کے اندر جو فرائض ہیں، ان کی تفصیلات ہیں، وہ ہم نہیں سمجھ سکتے حدیث کے بغیر، سنت رسول کے بغیر۔ تو درس قرآن دینا یا
قرآن مجید کی ان آیات کی وضاحت کرنے کے لیے ہم تفسیر کے اندر ایک خاص قسم کی تفسیر دیکھتے ہیں جس کو تفسیر بالمعثور کہا جاتا ہے۔ اس تفسیر کا نام ہے تفسیر بالمعثور، معثور کا مطلب منقول۔ اس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی منقول ہوتی ہیں، صحابہ اکرام کے واقعات منقول ہوتے ہیں کہ صحابہ اکرام نے اس کی تفسیر کیسے بیان کی۔ آپ اگر کوئی بھی صحاح ستہ میں سے کوئی ایک کتاب، مثلا صحیح بخاری اٹھا کے دیکھیں، صحیح بخاری کے اندر ایک چیپٹر ہے، ایک باب ہے کتاب التفسیر کا، صحیح مسلم کے اندر، صحیح بخاری کے اندر کتاب التفسیر۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تفسیری اقوال حدیث کے اندر منقول ہیں، یا خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات پوچھی گئی ہے کسی آیت کے بارے میں، آپ نے جو اس کی وضاحت فرمائی، یا کوئی بات فرمانے کے بعد خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آپ اس آیت کو کے ساتھ اس بات کو جوڑ لیں، تو اس طریقے سے ہمیں حدیث سے بھی مدد ملتی ہے قرآن مجید کو، اور سب سے اتھینٹک سورس جو ہے قرآن کے بعد دوسرا حدیث ہے، یعنی سب سے زیادہ قابل اعتماد چیز جو اس کے بارے میں ہم کر سکتے ہیں۔ پھر صحابہ اکرام کے اقوال ہیں، صحابہ اکرام کے اقوال بھی احادیث کی کتابوں کے اندر نقل ہوئے ہیں۔ سب سے زیادہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے ہیں، جن کو ترجمان القرآن کا لقب دیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جن کو ترجمان القرآن کا لقب دیا، ان کے تفسیری اقوال کی مدد سے ہم بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے وہ مفہوم تک پہنچ سکتے ہیں۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ مختلف مفسرین کی آراء پڑھتے رہیں، آدمی الجھن ختم نہیں ہوتی، لیکن جب کسی صحابی کی رائے کو آپ لیتے ہیں کہ یہاں پر ابن عباس رضی اللہ عنہ نے یا ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کیا مفہوم لیا ہے، آپ کے ساری کی ساری الجھن جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے بآسانی۔ اس لیے یہ ایک بنیادی طریقہ ہے حدیث کو، قرآن مجید کو سمجھنے کا، کہ قرآن مجید کی مدد سے، احادیث کی مدد سے، صحابہ اکرام اور اسلاف کے جو اقوال ہیں ان کی مدد سے ہم اس کے مفہوم کا تعین کرتے ہیں۔ اس لیے قرآن مجید میں براہ راست بعض لوگوں کا جو طریقہ ہوتا ہے، ہم نے خود بھی دیکھا ہے کہ قرآن مجید کی آیت کوئی پڑھی، 2-3 آیتیں پڑھی، اور جو ذہن کے اندر کوئی مضمون تھا اس پر ایک تقریر کر لی، اس کا آیت کے ساتھ، آیت کے مفہوم کے ساتھ، آیت کے فہم کے ساتھ کسی طرح کا دور کا تعلق بھی نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، ویسے آپ تقریر کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، کسی بھی اچھے موضوع پہ آپ گفتگو کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن جب آپ نے درس قرآن دینا ہے تو اس آیت سے متعلق جو دیگر آیات ہیں، اس آیت سے متعلق احادیث کے اندر جو کچھ بیان کیا گیا ہے، صحابہ کرام نے جو کچھ بیان کیا ہے، ان سب کو آپ اپنے سامنے رکھ کر اس کا تعین کریں۔ تو یہ بنیادی چیز ہے۔ ہم اس گفتگو میں نہیں جاتے باقی قواعد و ضوابط کیا ہیں کہ عربی سمجھنا اس کے لیے ضروری ہوتا ہے، اس کے لیے کتنا فہم ضروری ہوتا ہے۔ چلیں آپ ان چیزوں سے الگ رہ کر اگر اتنا بھی کہ کم از کم، اور اس کے لیے جہاں آپ قرآن مجید کی دیگر تفاسیر کو اگر دیکھنا چاہیں تو تفسیر ابن کثیر بہترین تفسیر ہے اس لحاظ سے کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریباً بیشتر احادیث جو ہیں اس آیت کے ضمن کے اندر ذکر کر دی جاتی ہیں، اور اس سے ریلیونٹ جو احادیث قرآنی آیات ہوتی ہیں ان کو بھی وہ ذکر کر دیتے ہیں، صحابہ اکرام کے اقوال کو بھی ذکر کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو اس کا مفہوم ہوتا ہے اس کو بھی ذکر کر دیا جاتا ہے۔ اور اس میں دقت زیادہ اس لیے نہیں ہوتی کہ تفسیر ابن کثیر جو ہے اس کو اردو ترجمہ ہو چکا ہے۔ آپ درس قرآن دینے والے حضرات جو ہیں خاص طور پر جہاں تفہیم القرآن کا مطالعہ کرتے ہیں، وہ تو لازمی بات ہے، سبھی کرتے ہیں، تفہیم القرآن کا مطالعہ کرتے ہیں، تو اس کے ساتھ تفسیر ابن کثیر جو ہے اس کو اگر اپنے مطالعہ کے اندر رکھیں تو یہ آپ کے لیے زیادہ مفید ثابت ہو سکتی ہے۔ ان دونوں کو کم از کم لازماً رکھیں، اس کے نتیجے میں آپ کو قرآن مجید کا خود مفہوم جو ہے سمجھنے کے اندر دقت نہیں ہوگی، کیونکہ سب سے پہلے جو قرآن جس کے لیے ہے وہ
شخص ہے جو کہ قرآن مجید کو براہ راست مطالعہ کرتا ہے، تو وہ تو اس طریقے سے پڑھے گویا کہ قرآن مجید اس کے اوپر نازل ہو رہا ہے، جس کیفیت کے ساتھ اگر قرآن مجید کا مطالعہ کریں کہ میرے لیے کیا ہے اس کے اندر، پہلے وہ یہ بات دوسروں کے لیے کہ دوسروں کے لیے کیا پیغام ہے اور دوسروں کو میں نے کیا کہنا ہے، سب سے پہلے تو یہ کہ قرآن مجید مجھے کیا کہہ رہا ہے، تو اس کے اندر بھی ایک انقلاب برپا ہوتا ہے، اس کے دل و دماغ تبدیل ہوتے ہیں، اس کے اندر ایک کیفیت طاری ہوتی ہے۔ قرآن مجید کے ساتھ پہلا تعلق جو ہے وہ درس قرآن کا یہ ہونا چاہیے، یہ کیفیت ایک یہ پیدا ہونی چاہیے کہ قرآن مجید جو ہے انسان کے اندر اترے، دل و دماغ کے اندر جو ہے وہ اترے، اور یہ کیفیت اس صورت میں پیدا ہوتی ہے کہ جب آپ تفاسیر کا مطالعہ کرنے کے بعد، چلیں اردو تفاسیر ہی ہیں، ان کا مطالعہ کرنے کچھ دیر کے لیے ان آیات کو اپنے سامنے رکھ کر آپ اس کے پیغام کو تھوڑا سا تدبر کریں، تھوڑا سا غور و فکر کریں اس پر کہ یہ قرآن مجھ سے کیا کہہ رہا ہے، مجھ سے کس چیز کا مطالبہ کرتا ہے، مجھ سے کس چیز کا تقاضا کرتا ہے۔ اگر یہ اس کیفیت کے ساتھ ہم مطالعہ کریں گے قرآن مجید کا، تو آپ دیکھیں کہ قرآن مجید اپنے فہم کے دروازے آپ کے لیے کھول دے گا، اور اللہ تعالیٰ سے بالخصوص اس کے لیے توفیق بھی طلب کرتے رہنا چاہیے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اللہ تبارک و تعالی ہمارے سینے کو اس کے لیے کھول دے، یہ دعا بھی کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر جو ہے یہ ممکن نہیں ہوتا۔ تو یہ دونوں چیزیں بہت اہم ہیں قرآن مجید کے فہم کے لیے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کے فہم کی، صحیح فہم کی اللہ تعالیٰ سے توفیق طلب کرتے رہنا۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، کہ وہ شخص جس کے سینے کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے، کیا اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس کے سینے کو تنگ کر دیا ہو؟ تو شرح صدر، اور شرح صدر کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس پیغام کے ساتھ انسان کو ایک کمٹمنٹ جو پڑھنے والے کی ہوتی ہے، جس درجے کا یقین کا لیول، اس کا جس درجے کے ایمان کا لیول ہوتا ہے، جس درجے یقین کا لیول ہوتا ہے، وہ اس کا ساتھ بڑھتا جاتا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم قرآن مجید کے درس کے ذریعے کچھ معلومات دوسروں تک جو ہے وہ پھینک دیتے ہیں، دوسروں تک کوئی معلومات دے دیتے ہیں۔ یہ اس طرح کی کتاب ظاہر ہے کہ خود بھی اس پر اثر نہیں ہوتا اور دوسروں پر بھی اس کے اثرات نہیں ہوتے، لیکن جب آپ اس کے اندر ڈوب کر خود اس کا مطالعہ کریں اور ایک تعلق اس کے ساتھ اس طرح کی وابستگی پیدا کریں کہ خود قرآن مجید مجھ سے کیا چاہتا ہے، کس طرح کی کیفیت چاہتا ہے، کس چیز کا مطالبہ کرتا ہے، تو اس کے بعد ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ توفیق طلب کرتے رہنا چاہیے، ساتھ ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے سینے کو اس کے لیے کھول دے۔ اور آخر میں قرآن مجید کی ایک دعا ہے، اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا وذہاب ہمنا وجلاء احزاننا، کہ اللہ ہمارے لیے قرآن مجید کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، ہمارے غموں کا مداوع بنا دے، اور ہمارے ہر پریشانی کا علاج اس کو بنا دے۔ بڑی خوبصورت دعا ہے، بڑی جامع دعا ہے، قرآن مجید پڑھ کر یہ بھی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کرتے رہنا چاہیے۔ دوسرا حصہ جس کا تعلق عصر حاضر کے ساتھ ہے، کہ قرآن مجید کو پڑھنے کے بعد اس کا درس دینے کے دوران جو ہے اس کو ہم موجودہ حالات کے ساتھ کیسے اس کو منطبق کریں۔ ظاہر ہے یہاں پر بھی دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، جس طرح ایک طبیب، ایک حکیم، ڈاکٹر جو ہے وہ سب سے پہلے مریض کی تشخیص کرتا ہے کہ اس کی بیماری کیا ہے، اس کے بعد اس کا علاج تجویز کرتا ہے۔ یہی حالات حاضرہ ہیں، ایک دائی اور ایک مدرس جو ہے اس کے سامنے بھی یہ دو چیزیں کہ اس وقت ہمارے سامنے مسائل کس طرح کے ہیں، خرابیاں اور کمزوریاں کیا ہیں، کہاں پر کیا کمزوری ہے، پیچیدہ مسائل کیا ہیں ہمارے سامنے، اس وقت اس نے کون سے مسئلے کا حل دینا ہے۔ جس طرح ایک
ڈاکٹر کے بارے میں نے بھی بات کی ہے کہ سب سے پہلے وہ تشخیص کے بغیر جتنی گولیاں دیتا رہے، جہاں جہاں سے پڑھتے رہیں آپ قرآن مجید کو، جتنا درس دیتے رہیں، تو شاید وہ اتنا مؤثر نہ ہو۔ لیکن جب ہر آدمی یہ سمجھے کہ یہی چیز میری ضرورت تھی، یہی بات، یہی میرے مسئلے کا حل تھا، تو وہ قرآن آپ کے لیے بھی اور آپ کے سننے والوں کے لیے بھی زیادہ مؤثر ہے۔ تو اس لیے یہاں ایک ضابطہ جو فقہ کے اندر بھی اور مفسرین بھی بیان کرتے ہیں کہ من لم یعرف باہل زمانہ فہو جاہل، کہ جو آدمی اپنے زمانے کے حالات سے واقف نہیں ہے وہ جاہل ہے۔ حالات حاضرہ سے آگاہی، اپنے حالات اور واقعات کے اس وقت ہم کس طرح کے حالات سے گزر رہے ہیں، اور اس وقت ہمارے امت کے اندر، معاشرے کے اندر، رہنے والوں کے اندر کس کس چیز کی خرابی ہے۔ مثال کے طور پر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے سامنے جو بیٹھنے والے ہیں ان کا دین کا تصور ہی درست نہیں ہے، تصور دین، آپ ان کے سامنے دین کا جامع ایک تصور پیش کرتے ہیں، یہی حالات حاضرہ ہے۔ آپ نے سمجھا، بیماری کو تشخیص کی کہ یہاں ہمارے سامنے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ دین کے اس تصور کو جو قرآن پیش کرتا ہے، انبیاء کی بعثت کا بنیادی مقصد کیا ہے اور قرآن کس مقصد کے لیے نازل ہوا۔ سب سے پہلا تو بنیادی کام ایک مدرس کا یہی ہوتا ہے کہ وہ الاہم فالاہم، کہ جو چیز سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہے، اصولی چیز ہوتی ہے، سب سے پہلے اس کو دل و دماغ کے اندر راسخ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب قرآن نے یہ اسلوب خود اختیار کیا، قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ۔ اب اہل کتاب مخاطب ہیں جو توحید کے اندر ان کی بگاڑ آ چکا ہے، تو قرآن مجید ان کو دعوت کس انداز میں دے، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، مشترکہ بات سے ہم آپ بات کرتے ہیں۔ توحید کے حوالے سے دعوت تو تمہارا بھی یہی ہے کہ ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں، اگرچہ اس دعوے کے بعد عملاً جو ہے اس کے اندر بگاڑ آ چکا ہے۔ اس دعوے کے بعد جس طرح ہر کوئی، ہمارے آپ معاشرے کے اندر جائیں تو ہر کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ، ہر فرقہ دین کا جو تصور لے کر وہ آپ کے سامنے آئے گا، وہ کہے گا کہ مجھ سے زیادہ تو بہتر دین کو کوئی سمجھنے والا ہے ہی نہیں ہے۔ جس طرح میں نے دین کو سمجھا یا جس سے میں نے دین کو سمجھا ہے اس سے زیادہ کل حزب بما لدیہ فرحون، ہر آدمی جو کچھ اس کے پاس ہے اس پہ خوب خوش ہے، کوئی شرک کے اندر مبتلا ہے، کوئی بدعات کے اندر مبتلا ہے، جو جس گمراہی کے اندر مبتلا ہے، دین کے جتنے حصے کو جس نے سمجھ لیا وہ کہتا ہے کہ بس دین کو تو صحیح معنی میں نہیں سمجھا۔ تو قرآن نے اس کو کتنے خوبصورت انداز میں کل حزب، ہر فرقہ، ہر حزب، ہر جماعت، بما لدیہ، جو کچھ اس کے پاس ہے، فرحون، اس پہ خوش بھی ہے۔ تو جب آدمی مطمئن ہوتا ہے کہ جو کچھ میرے پاس ہے، جو کچھ میرے پاس ہے یہی ٹھیک ہے، تو مدرس کا کام یہاں پہ یہ ہے کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، اس کے اندر کیا خرابی ہے، کہاں کمزوری ہے۔ جس طرح ابھی میں نے تصور کے حوالے سے بات کی کہ ایک آدمی یہ سمجھتا ہے کہ وہ سودی کاروبار بھی کر رہا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، اور دین کے باقی معاملات کے اندر کوئی زیادہ معاشرت ہے، معیشت ہے، جس طرح کے لین دین ہے، جائز ناجائز کی کوئی تمیز نہیں کر رہا، لیکن پہلی صف کے اندر آ کر نماز بھی پڑھتا ہے۔ اب ظاہر ہے آپ کے سامنے اگر اس طرح کا کوئی فرد یا افراد سامعین آپ کے سامنے موجود ہیں تو آپ نے اس چیز کی بھی اتنی اہمیت اس کو دلانی ہے کہ بھائی حرام مال جو ہے اس کی موجودگی میں تو یہ باقی عبادات تک بھی قبول نہیں ہوتی ہیں۔ جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو اس کے ساتھ آپ
کلوا من طیبات ما رزقناکم کی اس آیت کے ساتھ اس حدیث کو جس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص دور دراز کا سفر کرتا ہے اور مقدس سرزمین کی طرف وہاں پر جا کر ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے، یرفع یدیہ الی السماء، آسمان کی طرف خوب بلند کیے ہوئے آسمان کی طرف اس نے ہاتھ، اور کہتا ہے یا رب یا رب، خوب گڑ گڑا کر کہتا ہے اے میرے رب اے میرے رب، ومطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام فأنی یستجاب لذلک، اس کا لقمہ حرام کا ہے، اس کا کھانا پینا حرام کا ہے، اس کا لباس حرام کا ہے، فأنی یستجاب لذلک، تو اس کی دعائیں کہاں قبول ہوں گی؟ تو اب آپ جب دین کے اس حصے کو کہ رزق حلال کا عبادات پر، عملی زندگی پر جو اثرات مرتب ہوتے ہیں یہ بیان کرتے ہیں دین کی، تو یقیناً یہ چیز جو ہے وہ اصلاح کا ایک مؤثر ذریعہ بن جاتی ہے۔ جن چیزوں کو وہ غیر اہم سمجھتا ہے دین کی، کہ اگر دین کے اندر یہ چیز ہے بھی تو اس کی اتنی بڑی کوئی اہمیت نہیں ہے، تو جب آپ اس کو اہمیت دیتے ہیں تو یہ ترجیحات اصولوں کی، اس کو قرآن نے بھی ذکر کیا ہے، اجعلتم سقایۃ الحاج و عمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ، کہ کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا، ان کی خدمت کرنے کو ایمان کے برابر قرار دیا ہے؟ کمن آمن باللہ والیوم الآخر، ان لوگوں کے برابر قرار دیا جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں۔ ایمان کی اہمیت اور حاجیوں کو پانی پلانے اور ان کی خدمت کرنے کو اب دیکھیں ترجیحات، کہ دین کے اندر کون سی چیز مقدم ہے، کون سی چیز مؤخر ہے، یہ ایک اس کو اہمیت کے ساتھ اس کو حالات حاضرہ پر منطبق کرنا اور یہ بتانا کہ ہمارے ہاں ترجیحات ہی الٹ ہو چکی ہیں اس وقت، کہ وہ چیزیں جو کہ جائز اور مباحات کے درجے کے اندر ہیں ان کو فرض اور واجب کا درجہ دے دیا گیا ہے، اور جو فرض اور واجب کے درجے کے اندر ہیں وہ چیزیں سرے سے ان کی کوئی اہمیت ہی نہیں رہی ہے، جس کو آج کی زبان کے اندر بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پہاڑی کے واعظ ہے ایک یہودی علماء کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم مچھروں کو تو چھانتے ہو اور اونٹوں کو کوڑا نگل جاتے ہو۔ اب دو لفظوں کے اندر کتنی خوبصورت بات جو ہے ذکر کی گئی، کہ جو لوگ فروعات میں، جزیات میں اور وہ چیزیں جو کہ مباحات کے دائرے کے اندر آتی ہیں ان کا تو غیر معمولی اہتمام کرتے ہیں ظاہری ان چیزوں کا، لیکن جو دین کی بنیاد جن چیزوں پر ہے، جو چیزیں دین کی اساس ہیں، ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں زندگی کے اندر۔ ایمانیات ہیں جن چیزوں کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے، کفر اور شرک کے دائرے کو، ریڈ لائن جو چیز ہے کفر اور شرک کے دائرے کے اندر چلے جاتے ہیں، وہاں پر تو بات نہیں ہوتی ان چیزوں کے بارے میں، لیکن ساری زندگی ٹوپی کے بغیر مسجد کے اندر آ گیا تو وہیں سے اس کو جو ہے وہ بھگا دیا جاتا ہے۔ کسی نے ٹوپی کے بغیر اگر نماز پڑھا دی تو اس کے پیچھے تو نماز ہی نہیں ہوتی ہے۔ باقی اگر اس کی زندگی جتنی پاکیزہ زندگی ہو، جو بھی ہو، لیکن ایک شخص جو ہے اگر وہ اس کی داڑھی بڑی ہے، ٹوپی بھی سر پہ رکھی ہوئی ہے، لیکن سود کھاتا ہے، حرام کھاتا ہے، یا اس کے عقائد کے اندر ہی گمراہ کن چیزیں شامل ہیں، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے، ٹھیک ہے ظاہری حلیہ جو ہے وہ ٹھیک ہونا چاہیے۔ تو یہ ترجیحات کا جو بنیادی معاملہ ہے ہمارا، یہ چیزیں دین کے حوالے سے اس وقت الٹ چکی ہیں، اور یہ بہت ہی اہم معاملہ ہے۔ اس پر صرف دین کی ترجیحات پر ڈاکٹر یوسف القرضاوی کی ایک کتاب ہے فقہ الاولویات، اس کا اردو کے اندر ترجمہ بھی ہو چکا ہے۔ اگر آپ اس میں دیکھنا چاہیں کہ دین نے کن چیزوں کو کہاں پر کس مقام پر رکھا ہے اور کس چیز کو نیچے کس چیز کو اوپر، ہمیں بھی وہی مقام دینا چاہیے، فرض کو فرض کے درجے کا، سنت کو سنت کے درجے کا، جو مباح ہے مستحب ہے اس کو یہی چیز، اس درجے کی چیز ہمیں بھی سامنے رکھنی چاہیے۔ تو یہ بڑی ایک بنیادی چیز ہے جس کا اہتمام ہمیں کرتے رہنا چاہیے، کہ جو چیزیں جتنی زیادہ اہمیت کی حامل ہیں ان کو اپنے
دروس کے اندر جو ہے وہ فوکس کر کے ان بیماریوں کی تشخیص کر کے اس بگاڑ کی تشخیص کر کے جو ہے وہ اپنے معاشرے پر اس کو جو ہے وہ منطبق کرنا، اور خاص طور پر قرآن مجید کے اندر جو قوموں کے واقعات ہیں ان کے اندر بڑا سبق ہے۔ اب آپ دیکھیں دنیا کے قرآن مجید کے اندر سب سے زیادہ جو واقعہ ذکر کیا گیا ہے وہ بنی اسرائیل کا ذکر کیا گیا ہے، اتنا زیادہ تفصیل کے ساتھ۔ اب غور فکر، ظاہر ہر کام کے اندر بڑی ایک حکمت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی واقعہ جو ہے وہ بیان کیا ہے تو کوئی 4-5 آیات کے اندر کسی قوم کا واقعہ بیان کر دیا، کسی کا ذکر جو ہے 8-10 آیتوں کے اندر ذکر کر دیا گیا ہے۔ لیکن آپ جب پہلے پارے سے شروع کرتے ہیں، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم انی فضلتکم علی العالمین، تو یہاں ایک قوم کے عروج کا ذکر کیا گیا ہے، ان پر اللہ تعالیٰ کے احسانات کا ذکر کیا ہے کہ قوموں کے عروج، ان کے اسباب۔ آپ کو بنی اسرائیل کے اس پورے واقعہ کے اندر قوموں کے عروج کا، کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو کیسے عروج دیا، کن اسباب کی بنیاد پر عروج دیا، کیونکہ آگے دوسری صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے احسانات کا بنی اسرائیل پر ذکر کیا کہ وجعلنا فیکم، کہ تمہارے اندر ہم نے انبیاء بھی بنائے اور بادشاہ بھی، ملوکن، تمہیں اقتدار بھی عطا، یعنی اقتدار کو بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت کے طور پر ذکر کیا گیا کہ ان کے انبیاء کو اقتدار بھی عطا فرمایا اور نبوت بھی عطا فرمائی، دو چیزوں کا اس آیت کے اندر ذکر کیا گیا۔ گویا کہ یہ اقتدار یہاں پر کہ انبیاء کو دیا، قوموں کا عروج ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ان دونوں نعمتوں سے، اپنے اس پیغام کی نعمت سے بھی نوازتا ہے اور اقتدار کی قوت سے بھی اللہ تبارک و تعالی نوازتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اب اس کے برعکس یہ تصور کہاں سے آیا کہ حکومت جو ہے یہ یا سیاست ایک گندی چیز ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو اپنی ایک نعمت کے طور پر، اپنے ایک عظیم احسان کے طور پر قرآن مجید کے اندر قوموں کے لیے، کہ جب قوم عروج عطا کر اللہ تبارک و تعالی ان کو عطا فرماتا ہے، تو ایسے دور کے اندر کن کن نعمتوں سے اللہ تبارک و تعالی ان کو نوازتا ہے۔ اب اسی طریقے سے قوموں کے زوال کے بارے میں بھی قرآن مجید کے اندر، کہ آپ پوری قوم کا جائزہ لیتے ہیں قرآن کی روشنی کے اندر، وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَ فِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا۔ جب کسی قوم کی تباہی اور شامت اعمال آتی ہے اور اس کی تباہی مقدر ہو جاتی ہے، تو اس کے پیچھے اسباب کیا ہوتے ہیں؟ امرنا متر فیہا ففسقوا فیہا، دو الفاظ کے اندر، کہ وہاں جو بااثر طبقہ ہوتا ہے، مالدار طبقہ ہوتا ہے، جن کے پاس اقتدار کی کنجیاں ہوتی ہیں، وسائل کی کنجیاں ہوتی ہیں، وہ وسائل کا غلط استعمال جب کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ جب وہ غلط استعمال کرتا ہے، اس کا بگاڑ آتا ہے، تو پوری قوم کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ تو گویا بگاڑ کی اصل جڑ جو ہے ان لوگوں کا بگاڑ ہے۔ جب بھی جس دور کے اندر بھی یہ کچھ ہوگا، اس دور کے اندر جو ہے وہ قوم بالآخر اپنے انجام کو پہنچے گی۔ تو دونوں چیزیں قرآن نے ذکر کی ہیں، اور کسی ایک مقام پر نہیں، کہ مختلف مقامات پر اللہ تبارک و تعالی نے اس طرح کے ضابطے کہ کسی قوم کے لیے ہم اس کے عروج کے لیے، اس کے زوال کے لیے یہ چیزیں ہم نے مقرر کی ہیں، اور اس کو سنت اللہ کہا گیا ہے، یعنی اللہ کا طریقہ، اس کی عادت، اس کی سنت، اس کا ایک ضابطہ، بیلاگ قانون اللہ تبارک و تعالیٰ کا قوموں کے بارے میں، کہ یہ کسی ایک قوم کے لیے، سابقہ قوم کے لیے نہیں ہے۔ لعلکم یتذکرون، لعلکم تتذکرون، ساتھ ہی کہ تاکہ تم بھی نصیحت اس سے حاصل کرو، تمہارے لیے اس کے اندر پیغام ہے۔ تو تمہارے لیے جب پیغام ہے تو اس سے بڑھ کے حالات حاضرہ کی اور بات کیا ہو سکتی ہے؟ دوسری، جس طرح کہ ہم نے یہ کتاب آپ پر نازل کی ہے، فیہ ذکرکم، اس کے اندر تمہارا ہی ذکر ہے، تمہارے ہی بارے میں یہ کتاب نازل ہوئی ہے، افلا تعقلون۔ تو قرآن مجید تو اپنے مخاطب کو، کہ میرے لیے، میرے اور آپ کے درمیان کسی قسم کے فاصلے، زمانی فاصلے نہیں ہیں، قیامت تک آنے والے کو کہا فیہ ذکرکم، اس کتاب کے اندر تمہاری بات ہو رہی ہے، تمہاری عروج اور زوال کی بات ہو رہی ہے، تمہاری کامیابی اور ناکامی کی بات ہو رہی ہے، کہ کن چیزوں میں تمہاری کامیابی ہے، کن چیزوں میں تمہاری ناکامی ہے، کن چیزوں میں تمہارا عروج ہے، کن چیزوں میں تمہارا زوال ہے۔
اس کے ساتھ تمہاری قسمت وابستہ کر دی گئی ہے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے کچھ لوگوں کو اٹھاتا ہے، جو اس پر عمل کرتے ہیں ان کو اٹھا دیتا ہے، ویضع بہ آخرین، اور دوسروں کو زوال پذیر کرتا ہے، نیچا دکھاتا ہے دوسروں کو، آخرین جو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو قرآن کے ساتھ تعلق اور وابستگی جو ہے اس کے نتیجے میں قوموں کا مقام اور مرتبہ کیا ہوتا ہے، اور اس کو چھوڑنے کے نتیجے کے اندر کیا مقام اور مرتبہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے حالات کے ساتھ جوڑنے کا تعلق جو ہے دونوں چیزوں کے ساتھ ہے، کہ ہم خود حالات کو، اپنے معاشرے کو کس طریقے سے، اس نقطہ نظر سے ایک دائی اگر دیکھے کہ اچھا اس معاشرے کے اندر اس وقت کہاں کہاں کس کس شکل کے اندر بگاڑ کی کیا کیا شکلیں ہیں، کہاں کہاں یہ چیزیں ہیں، اور اس کی اصلاح قرآن کے اندر کہاں کہاں پر کی گئی ہے۔ تو اس طرح ایک زندہ کتاب کے طور پر جس کو ہم اپنی زندگی کے ساتھ ریلیونٹ محسوس بھی کرتے ہیں کہ ہماری زندگی کے